اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ آئندہ میں انشاءاللہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے امیر و کبیر ہونے کا اور ہر حاجت کا پورا ہونے کا وظیفہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ ہر حاجت کو کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اس طرح کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد جب سب لوگ سو جائیں، تنہائی میں آپ بیٹھ جائیں، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجہ یا 4 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجہ پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ پسند فرمائیں، جو بھی آپ کو پسند ہو وہ درود آپ نے پڑھنا ہے 41 مرتبہ۔ 41 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1104 مرتبہ پڑھنا ہے۔ گڑ گڑا کر پڑھنا ہے، تیز نہیں پڑھنا۔ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے، بے شک ٹائم جتنا لگ جائے، توجہ کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے، اللہ رب العزت کی طرف آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت میری یہ فریاد سن رہا ہے اور میں اپنی حاجت اس خالق کی حقیقی کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو جب اس طرح آپ پڑھیں گے، 7 دن مسلسل آپ نے پڑھنا ہے، تو جتنی بھی مشکل ترین حاجت ہے، جتنا پریشان کن معاملہ ہے، تو اللہ رب العزت 7 دن میں اس مصیبت کو، اس پریشانی کو، اس حاجت کو آپ سے دور فرمائیں گے۔ وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی، وہ مصیبت آپ سے ٹل جائے گی، اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو دوسرا، آپ اگر امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، آپ کے معاشی حالات خراب ہیں، تنگ دستی ہے، تو آپ نے ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ اگر فرض پڑھ کے آپ نے 313 مرتبہ حسب ترتیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے پڑھا، تو پھر سر سجدے میں رکھنا ہے۔ سر سجدے میں رکھ کر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، اے بار الہ، اے رب العالمین، میری یہ مشکل، یہ تنگ دستی والی دور فرما۔
تو مسلسل آپ نے 49 دن اس طرح عمل پڑھنا ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے پھر فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے آپ نے پھر 909 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ ہر نماز کی تعداد 313 ہے۔ اگر آپ نے ایک ہی وقت میں پڑھنا ہے تو پھر آپ کو 909 بار پڑھنا پڑے گا اور 49 دن ہی پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو امیر کبیر بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس معاشی مشکلات سے نکال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جلد انتظام فرمائیں گے۔ وہ مالک حقیقی ہے، اس مالک حقیقی کا حکم ہے کہ اے میرے بندے میرے دروازے پر آ جا، مجھ سے مانگ، میں ہی دینے والا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ عقیدہ اپنا لیا کہ میری مشکل میرا مالک میرا خالق ہی حل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا میں نہیں، اگر آپ نے کسی اور سے مدد مانگ لی تو وہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، شرک کے گناہ کو میں نے معاف نہیں کرنا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے میرے بندے میرے دروازے پر آ کر تو دیکھ، خالص ہو کر مانگ تو صحیح۔ جب ہم اقرار باللسان و تصدیق بالقلب یہ آپ نے اپنا لیا، دل میں جو بات ہے اس کو زبان پہ رکھ لیا، تو پھر دیکھنا اللہ رب العزت کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو عزیزم برادرم، اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے کی، اور اللہ رب العزت کے ہاں ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر اللہ ضرور دیتا ہے۔ جب ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں، اللہ سے مانگنے کا ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس بات کا علم بھی ہے، یقین بھی ہے، ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے حضور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال جو اس دنیا میں کیے ہیں ان کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امید رکھو۔ اللہ رب العزت انسان کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو انشاءاللہ آئندہ میں آپ کی خدمت میں بہت سے اعمال ہیں، وہ بسم اللہ کے بارے میں ہیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اور کچھ ضروری مسائل ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔